نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم۔ مومن کن صفات کو اختیار کرے اس کا بیان کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ 3 صفات کا بیان ہو چکا، چوتھی صفت جس کے بارے میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مومن اس صفت کو بھی اختیار کرے وہ ہے پاک دامنی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، میرے مومن بندے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اپنی شہوت کو پورا کرنے کا کوئی راستہ ان 2 کے علاوہ اگر کوئی تیسرا راستہ اپنائے گا تو وہ حد تجاوزی کرنے والا اور اللہ کا باغی بندہ شمار ہوگا۔ اللہ پاک نے صاف طور سے فرما دیا شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اللہ جس کی حفاظت کرے۔ اس زمانے میں جنگ میں، جہاد میں غیر مسلم عورتیں اگر قبضے میں آ جاتی تو مال غنیمت کے طور پر جب تقسیم کیا جاتا تو اس میں انہیں باندی کا لقب دیا جاتا اور ان سے بھی شہوت پورا کرنے کی اجازت تھی، لیکن اب یہ راستہ بند ہو چکا ہے اور اب ایک ہی راستہ ہے، نکاح کر کے خاتون کو بیوی بنا کر میاں بیوی اپنی جنسی تسکین کا راستہ نکاح کے ذریعے پورا کرے۔ میرے محترم بزرگ و عزیز و دینی بہنوں، اللہ پاک نے ہر ایک کے اندر یہ فطری خواہش رکھی ہے، شہوت، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت قیمتی تحفہ ہے اور قیمتی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہر مرد اور عورت کے اندر رکھا ہے۔ اگر یہ نہ رکھے تو مرد اور عورت شہوت کو دبانے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ شہوت ہے تو اس کو دبانے کا حکم ہے نا۔ فرشتوں کو نہیں اللہ پاک نے یہ مادہ رکھا ہے، فرشتے کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، انہیں لکڑی اور لڑکی کے بارے میں کوئی فرق ہی نہیں معلوم، یہ اللہ پاک نے ہم مرد اور عورتوں کے اندر رکھا ہے۔ معلوم ہوا یہ خواہش کا ہو جانا یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے اور یہ فطری ہے، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، غیر پڑھا لکھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، نبی ہو، ولی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، سب کے اندر اللہ پاک نے یہ شہوت کا مادہ رکھا ہے۔ پھر اس کو پورا کرنے کا راستہ بھی بیان کر دیا۔ اب امتحان ہے کہ تم اس کو اسی راستے کے ذریعے پورا کرو جس کو اللہ پاک نے حلال اتارا ہے۔ ناجائز راستے سے پورا کرنا یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور جائز راستہ کیا ہے؟ نکاح ہے، جنسی تسکین کا سب سے بہترین ذریعہ آپس میں نکاح کر لینا ہے، نکاح، تاکہ یہ راستہ یہ
شہوت اسی راہ سے پوری ہو اور ناجائز قدم نہ اٹھائے، اور نکاح کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اس کو آسان بیان فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس زمانے میں مسلمانوں نے، برادریوں نے، ہم نے اسے سب سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نکاح سب سے آسان تھا، زنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا آسان ہو گیا۔ حالانکہ نکاح کو اللہ کے رسول نے آسان بنایا، اس کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بابرکت نکاح اس کو بیان فرمایا جس میں کم سے کم خرچہ، جس شادی میں سب سے زیادہ سادگی پائی جائے، وہ اللہ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ بابرکت۔ اللہ پاک اس میں برکت رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ نے اس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ کیسا؟ معلوم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ آپ مدینہ میں موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں موجود ہیں۔ دوسرے تیسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کے کپڑے پہ زعفران کی خوشبو کا داغ دیکھا، داغ اثر۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے کپڑے پر؟ کہا اللہ کے رسول کل میں نے نکاح کیا نا، اسی کے ولیمے کی خوشبو، زعفران کی خوشبو لگانے کا اہتمام ہوتا ہوگا، میں نے اس کو لگایا اور اس کا اثر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ ارے اکیلے کر لیے بھائی تم، ہمیں نہیں بلایا۔ آج اگر کسی کو رشتہ دار کو نہ بلایا جائے تو مصیبت، بھول جائے تو اور مصیبت، اور بلا لیا جائے تو بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ نکاح کی رسم، مہندی کی رسم، منگنی کی رسم، نہ جانے کتنی رسموں کے بعد ایک نکاح تکمیل تک پہنچتا ہے، نکاح مکمل ہوتا ہے۔ یہ سب جس کا اسلام میں کوئی درجہ نہیں تھا، ان رسم و رواج کو ہم نے خود اپنے گلے باندھ دیا۔ اس لیے 25 سال کی، 24 سال کی، 28 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر پہ، بلکہ عمر ہو گئی۔ یا تو رشتوں کے لیے اتنی شرائط لگائیں گے کہ وہ ملنا ناممکن، یا پھر شرائط اگر کم لگاتے ہیں تو رسم و رواج اتنے کرتے ہیں کہ غریب آدمی یوں ہی بیچارہ دنیا ہی میں بین موت مر جاتا ہے، غریب ماں باپ۔ اس لیے میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ پاک نے جنسی تسکین کا، خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز راستہ بنایا ہے اس کو آسان بنایا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو آسان کر کے بتلایا، تابعین، بزرگان دین نے آسان کر کے بتایا۔ اس کو آسان رکھے تاکہ معاشرے سے، سوسائٹی سے زنا کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور یہ راستہ آسان جب ہم اس کو خود بنائیں گے تو پھر نکاح آسان ہو جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے بے پناہ برکتیں اترے گی۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے چوتھی صفت شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کے لیے آسان ترین راستہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔